البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر علماء اہل سنت سے نقل کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک غلام کو دیکھا جس کے پاس ایک روٹی تھی جس سے وہ ایک لقمہ خود کھا رہا تھا اور ایک لقمہ پاس بیٹھے کتے کو کھلا رہا تھا۔ امام نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا، اس کام کا تجھے کس نے حکم دیا ہے؟ غلام جواب دیتا ہے، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں خود کھاؤں اور اسے نہ کھلاؤں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہیں جانا نہیں جب تک میں واپس نہ آؤں۔ امام اس غلام کے مالک کے پاس گئے اور اس غلام کو اس باغ سمیت جس میں وہ رہتا تھا خریدا اور پھر اس کو آزاد کر دیا اور وہ باغ بھی اسے بخش دیا۔ دیلمی عالم الدین میں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، میں امام حسن ابن علیہ السلام کی خدمت میں تھا اور آپ علیہ السلام مسجد الحرام میں معتکف تھے اور طواف میں مشغول تھے۔ شیعوں میں سے ایک شخص امام کے پاس آیا اور عرض کی، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں شخص کا مقروض ہوں، اگر آپ مصلحت سمجھیں تو میرا قرض ادا فرما دیں۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم اس گھر میں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا، اگر مصلحت سمجھیں تو اس شخص سے مجھے مہلت لے دیں کیونکہ اس نے مجھے زندان بھیجنے کی دھمکی دی ہے۔ امام نے طواف چھوڑا اور اس شخص کے ساتھ چل پڑے۔ اس نے عرض کی، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ حالت اعتکاف میں ہیں؟ فرمایا، نہیں، لیکن میں نے اپنے والد محترم سے سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جس نے بھی اپنے مومن بھائی کی کوئی حاجت پوری کی گویا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 9000 سال تک دن حالت روزہ میں اور رات عبادت میں بسر کی ہو۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دوست و دشمن سب کے ساتھ کریمانہ سلوک روا رکھتے تھے۔ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار تھے کہ ایک شاعر جس نے امام علیہ السلام کی حجو اور مذمت کی تھی سامنے آیا اور کہا کہ اے حسن، کیا خوبصورت گھوڑا ہے۔ امام نے رکاب سے پاؤں نکالے اور گھوڑا اسے بخش دیا۔ عالم طبیعت میں پائیداری اور جاودگانی کی بنیاد صلح ہے، کیونکہ امن و امان کے قیام سے ہی حق و حقیقت کا بول بالا اور مادی و معنوی ترقی ممکن ہوتی ہے، جبکہ صلح کے متضاد یعنی جنگ اور مخاصمت کی حالت میں ترقی کا راستہ رک جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں جنگ اور صلح دونوں کے ذریعے امن برقرار کرنے کی نہایت اہمیت ہے، اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگیں اور صلح کے تاریخی معاہدے قابل ملاحظہ ہیں۔ بعض لوگوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر صلح کے اس معاہدے کی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر بے بنیاد اعتراضات کر کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بزدل ظاہر کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کے مطالعے سے بخوبی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام پر یہ صلح مسلط کی گئی تھی، یعنی ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ امام کے پاس صلح کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اور اگر انہیں حالات میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جگہ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو صلح ہی کو انتخاب کرتا۔ اس صلح کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور خداوند متعال اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد عراقی عوام اور کوفہ میں موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ اصحاب نے آغوش رسالت کے تربیت یافتہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیعت کی، جبکہ مصر اور شام میں معاویہ کی حکومت قائم تھی۔ معاویہ نے جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خلافت کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور حکومت علیوی کے خلاف استعمال کیے گئے تمام حربوں اور چال بازیوں کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بھی جاری رکھا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے پدر بزرگوار کی مانند دانش مندانہ حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اسلام کے وسیع تر مفادات کی خاطر صلح کا راستہ اختیار کیا۔ جنگ جمل، صفین اور نہروان کے بعد اہل عراق اور بطور خاص کوفہ کے لوگوں میں مزید جنگ کا جذبہ اور حوصلہ نہ تھا۔ جب کوفہ کی جانب شام کے لشکر کے بڑھنے کی خبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ملی تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے خطبہ دیا، جس کے اختتام پر بھی لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بالآخر محدود تعداد میں کچھ لوگ تیار ہوئے تو انہیں کوفہ کے قریب نخیلہ نامی چھاؤنی میں منتقل کر دیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لشکر میں امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ، خوارج، موقع پرست افراد، قبائلی تعصب اور شک و تردید میں مبتلا سبھی لوگ شامل تھے۔ امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل موقع پرست افراد نے
اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر امام علیہ السلام سے خیانت کی اور معاویہ کو اپنی حمایت پر مشتمل خطوط لکھے اور اسے یقین دلایا کہ جیسے ہی وہ عراق آئے گا یہ لوگ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کر دیں گے یا قتل کر دیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے عبید اللہ ابن عباس کو 1000 سپاہیوں کے لشکر کا سپہ سالار مقرر کر کے روانہ کیا اور حکم دیا کہ جہاں دشمن فوج سے سامنا ہو تو ان کی پیش قدمی کو روکیں، لیکن عبید اللہ نے رات کی تاریکی میں 10 لاکھ درہم کے عوض امام علیہ السلام سے خیانت کی اور دشمن سے جا ملا۔ سپہ سالار کی خیانت سے لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ معاویہ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لشکر میں باقی سپہ سالاروں کی خیانت کی جھوٹی افواہیں پھیلا دیں، اور جب مدائن میں دشمن فوج کے امام علیہ السلام سے مذاکرات ہوئے تو انہوں نے واپسی پر لوگوں میں خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی معاویہ سے صلح کی افواہ پھیلا دی، جس کے نتیجے میں امام علیہ السلام کے لشکر کے غیر سنجیدہ افراد نے آپ علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کر دیا اور سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب مدائن سے صحابات کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں خوارج نے آپ علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے زخم کی شدت کے باعث آپ کو دوبارہ مدائن منتقل کر دیا گیا، اور معاویہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سیاسی صورتحال کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور امام علیہ السلام کی باقی ماندہ فوج بھی بکھر گئی۔ اب اگر امام علیہ السلام جنگ کا عزم کرتے تو اس جنگ میں امام کے تمام مخلص ساتھی شہید کر دیے جاتے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو مجبوراً صلح کرنا پڑی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سخاوت اور عطا کے سلسلے میں اتنا ہی بیان کافی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 2 بار تمام اموال اور اپنی تمام پونجی خدا کے راستے میں دے دی، اور 3 بار اپنے پاس موجود تمام چیزوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا راہ خدا میں دے دیا اور آدھا اپنے پاس رکھا۔ ایک دن آپ نے خانہ خدا میں ایک شخص کو خدا سے گفتگو کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا، خدا بندہ مجھے 10,000 درہم دے دے۔ امام اسی وقت گھر گئے اور وہاں سے اس شخص کو 10,000 درہم بھیج دیے۔ ایک دن آپ کی ایک کنیز نے ایک خوبصورت گلدستہ آپ کو ہدیہ کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے بدلے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ خدا نے ہماری ایسی ہی تربیت کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے، جب تم کو کوئی ہدیہ دے تو اس سے بہتر اس کا جواب دو۔ ایک دوسرے واقعے میں ملتا ہے کہ ایک شخص شام سے آیا ہوا تھا اور معاویہ کے اکسانے پر اس نے امام علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ امام نے سکوت اختیار کیا، پھر آپ نے اس کو مسکرا کر نہایت شیریں انداز میں سلام کیا اور کہا، اے ضعیف انسان، میرا خیال ہے کہ تو مسافر ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ تو اشتباہ میں پڑ گیا ہے۔ اگر تم مجھ سے میری رضامندی کے طلبگار ہو یا کوئی چیز چاہتے ہو تو میں تم کو دوں گا اور ضرورت کے وقت تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اگر تمہارے اوپر قرض ہے تو میں اس قرض کو ادا کروں گا۔ اگر تم بھوکے ہو تو میں تم کو سیر کر دوں گا، اور اگر میرے پاس آؤ گے تو زیادہ آرام محسوس کرو گے۔ وہ شخص شرمسار ہوا اور رونے لگا، اور اس نے عرض کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ آپ اور آپ کے والد میرے نزدیک مبغوض ترین شخص تھے، لیکن اب آپ میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ مروان بن حکم جو آپ کا سخت دشمن تھا، آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے آپ کے جنازے میں شرکت کی۔ میرے بھائی کی حیات میں تم سے جو ہو سکتا تھا وہ تم نے کیا، لیکن اب تم ان کے جنازے میں شریک ہو کر رو رہے ہو۔ مروان نے جواب دیا، میں نے جو کچھ کیا اس شخص کے ساتھ کیا جس کی بردباری پہاڑ سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔